عالمی عدالت انصاف اسرائیل کے فلسطینی علاقوں پر کنٹرول کو غیر قانونی قرار دے اور اسے فوری طور پر روکنے کا حکم دے. ریاض المالکی. اسرائیلی چھاپوں کے بعد ناصر ہسپتال سے مریضوں کو نکالنا پڑا، غزہ کی وزارت صحت کا دعویٰ، اسرائیل کی تردید. میانمار کی حکومت کی جانب سے 3 بریگیڈیئر جنرلز کی سزائے موت کا اعلان. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا. فلسطینی اتھارٹی کی وزیر خارجہ ریاض المالکی نے پیر کو اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین عدالت کو بتایا کہ ان کے لوگ اسرائیلیوں کے استعمار اور نسل پرستی کا شکار ہیں. ICJ 1967 کے اسرائیل کے قبضے کے قانونی مضمرات پر پورا ہفتہ سماعت کر رہا ہے، جس میں 52 ممالک کی جانب سے ثبوت پیش کرنے کی توقع ہے. امریکہ، روس اور چین سمیت اقوام عالمی عدالت انصاف کی نشست دی ہیگ کے پیس پیلس میں ججوں سے خطاب کریں گے. The Palestinian people have been denied this right and have endured both colonialism and apartheid. ریاض المالکی نے عدالت پر زور دیا کہ وہ اس قبضے کو غیر قانونی قرار دے اور اسے فوری، مکمل اور غیر مشروط طور پر روکنے کا حکم دے. انہوں نے کہا کہ انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار کے مترادف ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ICJ سے دسمبر 2022 میں مشرقی یروشلم سمیت اسرائیل کے زیر کنٹرول فلسطینی علاقے میں اسرائیل کی پالیسیوں اور طرز عمل سے پیدا ہونے والے قانونی نتائج کے بارے میں مشاورت طلب کی تھی. ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں. غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیلی چھاپوں کے بعد ناصر ہسپتال سے 14 مریضوں کو نکالنا پڑا ہے، جبکہ اسرائیل نے تردید کی ہے کہ اس کی فوجی کارروائیوں نے ہسپتال کے کام میں کوئی خلل ڈالا ہے. دونوں فریقوں نے خان یونس میں واقع ناصر ہسپتال کی صورتحال کے حوالے سے متضاد بیانات دیے. اسرائیل نے غزہ کی وزارت کے ترجمان کے اس دعوے کی تردید کی کہ اس کی فورسز نے ہسپتال کے ڈائریکٹر کو حراست میں لیا ہے. وزارت نے بعد میں مزید کہا کہ طبی عملہ اور 136 مریض بجلی، خوراک، پانی، آکسیجن یا ضروری طبی صلاحیتوں سے محروم تھے. WHO کے ترجمان نے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. اقوام متحدہ کی ایجنسی کے ڈائریکٹر نے اتوار کے روز کہا کہ ہسپتال اب کام نہیں کر رہا ہے. WHO کی ٹیم کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے اور اب بھی 200 کے قریب مریض موجود ہیں، جن میں سے 20 کو فوری طور پر منتقل کرنے کی ضرورت ہے. یمن کے حوثی گروپ کے فوجی ترجمان یحییٰ ساری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ خلیج عدن میں روبیمار کارگو جہاز کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد اس کے ڈوبنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے. انتصارا للشعب الفلسطینی فی قطاع غزہ. انہوں نے کہا کہ جہاز برطانوی ہے اور اس کا عملہ محفوظ ہے. دوسری جانب یورپی یونین کی سربراہ ارسلا وان ڈر لائن نے کہا کہ یورپی یونین نے بحیرہ احمر میں بین الاقوامی جہاز رانی کو یمن کے حوثیوں کے حملوں سے بچانے کے لیے ایک مشن کا باضابطہ آغاز کیا ہے. یورپی کمیشن کے صدر نے ایکس پر لکھا کہ یورپ اپنے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر بحیرہ احمر میں جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنائے گا. ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں. میانمار کی حکومت نے 3 اعلیٰ عہدیداروں کو موت کی سزا سنائی ہے، جنہوں نے گزشتہ ماہ چینی سرحد پر واقع ایک اسٹریٹجک شہر کو نسلی اقلیتی جنگجوؤں کے حوالے کرنے کی نگرانی کی تھی. کئی مہینوں کی لڑائی کے بعد سینکڑوں فوجیوں نے اپنے ہتھیار پھینک کر لوکائی قصبے کو 3 برادرہڈ الائنس کے حوالے کر دیا تھا. یہ واقعہ کئی دہائیوں میں فوج کے لیے سب سے بڑا نقصان تھا، جس کے بعد ہنتا قیادت پر اس کے حامیوں کی جانب سے مزید تنقید کی گئی. ہتھیار ڈالنے کے بعد اتحاد کی جانب سے افسران اور ان کے دستوں کو علاقہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی. ایک فوجی ذریعے نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ لوکائی قصبے کے کمانڈر سمیت 3 بریگیڈیئر جنرلز کو سزائے موت سنائی گئی ہے. دبئی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ذریعے پرواز کرنے والے مسافروں کی تعداد گزشتہ سال کووڈ-19 سے پہلے کے مقابلے میں بڑھ گئی ہے. بین الاقوامی سفر کے لیے دبئی کا یہ ایئرپورٹ دنیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ ہے. پیر کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 2023 اب بھی 2018 کی بلند ترین سطح سے کہیں اوپر رہا ہے. ہوائی اڈے کے 86.9 ملین مسافروں کی 2023 کی حتمی منزلیں بھارت، سعودی عرب، برطانیہ اور پاکستان تھیں. روس بھی اس حوالے سے ایک بڑی مارکیٹ رہا، کیونکہ دبئی ان چند جگہوں میں سے ایک ہے جو یوکرین کے خلاف جنگ کے دوران روسیوں کے لیے کھلی تھی. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے. میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور میرے ساتھ ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی.